میری اماں بہت زیادہ ضدی تھی، اس بات کا تو مجھے پتا تھا، لیکن بستر پر پڑے پڑے پتہ نہیں کام والیوں کو ایسا کیا کہتی تھیں کہ توبہ توبہ کر کے وہ وہاں سے بھاگ جاتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عورت کے ساتھ ہم گزارا نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں کوئی مہینے کے 5 لاکھ روپے پر بھی رکھ لے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ پورا دن گھر سے باہر رہتا تھا، ایسے میں امی کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا۔ ان کو تو ہر وقت ایک ایسے انسان کی ضرورت رہتی تھی جو ان کے سرہانے کھڑا رہے، بار بار پانی دے، کپڑے بدلے، اور بھی ہزار کام ہوتے تھے جو میں ویسے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی، ایک بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 4 بچے تھے اور وہ اپنی دنیا میں مصروف رہتا تھا، اور میری ماں ویسے بھی اس کے گھر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کے بچے بہت شور کرتے تھے، اس کی بیوی بھی میری ماں کا خیال نہیں کرتی تھی۔ بھائی تو شادی کے بعد اپنی دنیا میں ہی کھو گیا تھا اور مجھے اس سے کوئی شکایت بھی نہیں تھی۔ اس نے 1 سال امی کو اپنے ساتھ رکھا تھا، لیکن اس کی شادی ٹوٹنے کے مقام تک پہنچ گئی تھی، اس لیے وہ ان کو واپس چھوڑ گیا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میری ایک دفعہ شادی ہو چکی تھی، لیکن میری بیوی 7 سال بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور میری ماں نے اسے اتنے تانے دیے کہ وہ بیچاری بیمار رہنے لگی۔ اب پتہ نہیں اس کی جان کس طرح سے گئی، پر ایک دن میں گھر آیا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بیماری ہے جس کا پتہ بہت دیر سے چلا ہے۔ سب نے یہی سوچا کہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ مر گئی، اور میں جانتا تھا کہ اس کو بھی میری ماں نے ہی کوئی بات کی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیا کہا تھا کہ وہ بیچاری تو دنیا سے ہی چلی گئی۔ وہ ڈاکٹر میری امی کی بہن کا بیٹا تھا، وہ بھی امی کی حرکتوں سے واقف تھا اور خاموش رہتا تھا، اور میری امی اس کو بہت عزت دیتی تھیں۔ اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا کیونکہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس کا نام سلیم تھا۔ میری بیوی بہت تنگ تھی، بہت بری حالت میں اس دنیا سے گئی۔ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی تھی کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، اس گھر میں کوئی عورت نہیں لے کر آؤں گا، نہیں تو میری ماں اس کے پیچھے پڑ جائے گی، اور مرد تو بیچارہ پہلے ہی ماں اور بیوی کے درمیان پھنس جاتا ہے، اوپر سے ماں بھی ایسی خطرناک ہو تو پھر بندہ کیا کرے۔ لیکن پھر یہ بھی مجبوری بن گئی کہ لوگ تو یہاں پر ٹک نہیں رہے تھے۔ ابھی تک 15 سے 20 عورتیں یہاں سے بھاگ چکی تھیں، اور میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرا ایک دن ضائع ہوتا تو میرا ہزاروں کا نقصان ہو جاتا۔ مجھے میرے ایک دوست نے ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے بالکل مناسب رشتہ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس ہاں کرو۔ کیسے میں ہاں کر دوں؟ پہلے مجھے بتاؤ کہ پوری بات کیا ہے، لڑکی کون ہے، کیسی ہے، اور میری ماں کے ساتھ اس کا گزارا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ لڑکی کی عمر 40 سال ہے اور تم تو 50 سال کے ہونے والے ہو۔ لڑکی کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، یعنی کہ وہ بیوہ ہے۔ مجھے یہ رشتہ عجیب نہیں لگ رہا تھا۔ میں واقعی 50 سال کا ہونے والا تھا، اور میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جو عمر میں مجھ سے آدھی ہو۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کاروباری انسان تھا، اور اس معاملے میں تھوڑا سا وہم بھی کیا کرتا تھا کہ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا یا کسی کے ساتھ ناانصافی کی تو اس کا اثر میرے کاروبار پر پڑے گا اور مجھے نقصان ہو جائے گا۔ اسی لیے میں لوگوں کو ہمیشہ ان کی محنت سے زیادہ ہی پیسے دیا کرتا تھا۔ لیکن یہاں پر میری ماں نہ جانے کیا کرتی تھی کہ لوگ پیسے دیکھ کر بھی نہیں رکتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے لڑکی کو دیکھا ہے، ہمارے محلے میں رہتی ہے، اس کے ساتھ میری بیوی کی بہت زیادہ دوستی ہے۔ لڑکی ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور دیکھنے میں 40 سال کی لگتی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یار یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتا تو ہے میری ماں کا۔ اس نے کہا کہ تمہیں تو پتا ہے میں تمہارے گھر کے معاملات سے واقف ہوں، اسی لیے تمہارے لیے ایسا رشتہ لے کر آیا ہوں جس میں تمہارا ہر طرح سے فائدہ ہے، کیونکہ وہ لڑکی نرس ہے اور تمہاری ماں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھے گی، اور جو عورتیں نرسنگ کے شعبے سے وابستہ ہوتی ہیں ان کے اندر بہت ہی زیادہ صبر ہوتا ہے، کیونکہ وہ پورا دن اسی طرح کے مریضوں سے بات چیت کرتی ہیں، اس لیے ان کو عادت ہوتی ہے۔ تمہاری ماں کی بڑھتی عمر جا رہی ہے اور بستر سے اٹھنے کا ان کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اسی لیے ہر وقت گھر میں کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے نہ صرف ان کا خیال رکھے بلکہ اگر کوئی میڈیکل صورتحال بن جائے تو ان کا علاج بھی کر سکے۔ تم ایک امیر بندے ہو، تمہارے پاس پیسے بھی ہیں، وہ 40 سالہ بیوہ ہے، اس کے ماں باپ تو فوراً ہاں کر دیں گے۔ تم اپنی سناؤ، کیا سوچتے ہو؟ بس ہاں بولو، پھر ہم رشتے کی بات کرتے ہیں اور شادی کرو۔ تمہاری ماں کو بھی راحت ہو جائے گی اور وہ لڑکی بھی گزارا کرے گی، کیونکہ پھر اس کے بعد اس کے آگے تو کوئی منزل ہے نہیں۔
मुझे मेरे दोस्त की ये बात ठीक लग रही थी और मैं भी सोच रहा था कि शादी कर लूं तो अच्छा है। इतनी सारी दौलत थी मेरे पास, किसी के काम ही आ जाती। मैंने इसे कह दिया कि वो रिश्ते की बात करे और वो अपनी बीवी के साथ मिलकर रिश्ता लेकर चला गया। इनको सारी सूरत हाल बता दी, बस ये नहीं बताया था कि मेरी माँ गुस्से वाली है। इन लोगों ने हाँ कह दिया और 2 हफ्ते बाद ही सादगी से हम दोनों के निकाह की रस्म हो गई। इस लड़की का नाम शबाना था। वो देखने में वाकई 40 साल की नहीं लगती थी। बहुत ही सादतमंद और अच्छी खातून लग रही थी। हमारी शादी की पहली रात थी। मैंने इसके लिए तोहफा लिया और इसे वो तोहफा पेश ही किया था जब मेरी माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी माँ जब एक दफ़ा पुकारती थी तो ऐसे लगता था जैसे आखिरी दफ़ा पुकार रही हूँ। मैं उठकर जाने लगा। मैंने कहा कि एक दिन की दुल्हन है, इसको नहीं भेजता। हो सकता है मेरी माँ पानी मांग रही हूँ, लेकिन इसने कहा कि आप बैठे, मैं जाती हूँ। वो उठकर चली गई और आधा घंटा गुजर गया, वो बाहर ही नहीं आ रही थी। मैं इसका इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार में वक्त वैसे भी नहीं गुजरता। इसी तरह 1 घंटा गुजर गया और वो बाहर ही नहीं आई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गया। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। शायद खुद ही लॉक कर दिया, क्योंकि मेरी माँ तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। मैं अचानक से अजीब तरह की सूरत हाल में आ गया कि ये क्या माजरा है। दरवाजे पर दस्तक दी तो कोई जवाब नहीं दे रहा था। दरवाज़ा भी बंद था। आज हमारी शादी की पहली रात थी। मेरी बीवी मेरी माँ के कमरे में थी, इसकी खिदमत में मसरूफ़ थी और वो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई कि बाहर भी नहीं आ रही थी, दरवाज़ा भी नहीं खोल रही थी और मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रही थी। ये सूरत हाल वाकई अजीब थी। मैं कमरे में आ गया और बिस्तर पर बैठ गया और मैं क्या कर सकता था? जो कर सकता था मैंने कर लिया। इसको आवाज़ भी दी, दस्तक भी दे दी और इसको खुद भी तो एहसास होना चाहिए था कि इसकी शादी की पहली रात है, तो वो बाहर आ जाती। रात के 2:30 बज गए थे। मेरी माँ की आवाज़ आ रही थी, वो मेरी बीवी से बातें कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी बाहर आ गई और जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। वो सुकून से सो रही थीं। मैंने कहा, क्या हुआ, खैरियत थी? इसने कहा कि आपकी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बड़ी मुश्किल से इनका इलाज किया है। मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आज तुम्हारी शादी की पहली रात थी, लेकिन फिर भी तुमने ये सब किया। इसने कहा कि मैं कौन हूँ, ये मेरा काम भी है और मेरा फ़र्ज़ है। फिर वो मेरी सास हैं, आपकी अम्मी हैं, इनका ख्याल तो मैंने ही रखना है। आपने तो ये बात पहले ही बता दी थी। मैं सारा कुछ सोचकर ही तो यहाँ पर आई थी, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने इसे कहा कि इसका बहुत शुक्रिया। इसने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो सो गई। मैं सुबह जल्दी जल्दी घर से चला जाता था और अपना नाश्ता बनाने की भी आदत थी। अब मेरे घर में एक औरत तो आ गई थी, लेकिन वो बेचारी तो खुद 3 बजे सोई थी। मैंने कहा कि सारी जिंदगी मैंने अपने काम खुद किए हैं, एक दिन और कर लूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने नाश्ता बनाया और मैं चला गया। थोड़ी देर के बाद इसका मुझे फ़ोन आया। इसने कहा कि आप कहाँ चले गए? मैंने कहा हाँ, मैं काम पर चला गया हूँ। फिर इसने मुझसे पूछा कि कितने बजे वापस आएंगे। शायद वो इसीलिए पूछ रही थी ताकि वो खाना बनाकर रख सके। मैंने इसे बताया और इसने ऐसा ही किया। वो घर को अच्छे तरीके से संभाल रही थी। मैं घर आया तो मुझे शबाना ने एक अजीब बात बताई। इसने कहा कि आज एक औरत आई थी और कह रही थी कि मेरे कुछ पैसे रहते हैं, कुछ 5,000 के करीब। इसने कहा कि वो यहाँ पर काम करती थी और बता रही थी कि आपकी अम्मी ने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने इसको पैसे दे दिए हैं। आपकी अम्मी से पहले पूछा था, उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर काम करती थी, लेकिन वो जाते जाते अजीब सी बातें कर रही थी। कह रही थी कि तुम यहाँ पर 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं निकालोगी। इसने कहा कि अगर तुम बहू हो तो समझो तुम तो अजाब में फंस गई हो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी अजाब हो चुकी है। मुझे इसकी बात कुछ समझ नहीं आई, वो ऐसे क्यों कहकर गई थी। मैं हैरान रह गया और मुझे याद आया कि ये वो आखिरी औरत थी जो यहाँ पर काम करती थी और अचानक से भाग गई थी, अपने पैसे ले जाना भूल गई थी। मैंने कहा कि ऐसे लोगों की बातें अजीब होती हैं, जहाँ पर खुद काम से निकाल दी जाए वहाँ पर इसी तरह की बातें करती हैं। वो खुद ही ऐसी थी। हमने इसे काम से निकाल दिया। अच्छा किया कि तुमने इसे पैसे दे दिए। मैंने अपनी बीवी को पैसे देने चाहे तो इसने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने पास ही रखें। शाम को मैं इसे इसकी अम्मी के घर ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया। मैंने कहा कि हमने वलीमे की रस्म भी नहीं की है, तो कम से कम मुकलावे की रस्म तो करने दें, और मैं इसे वहाँ पर रात को रहने के लिए नहीं छोड़ रहा।
2 घंटे के बाद वापस ले आऊँगा। मेरी अम्मी ने कहा कि 2 घंटे में अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। मैं अम्मी से बहस कर रहा था कि मेरी बीवी कहने लगी कि इसको नहीं जाना है। अम्मी ठीक कह रही हैं, 2 घंटे में कुछ भी हो सकता है। इसने ये बात आराम से की थी, इसने गुस्सा नहीं किया था। मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं अब तुम्हें फिर कभी ले जाऊंगा और मुझे माफ़ करना। इसने कहा कि कोई बात नहीं। मेरी बीवी रात को फिर जल्दी सो गई। इसने मुझे खाना दिया। मेरी आदत थी कि मैं खाना खाने के बाद घर पर थोड़ी देर वॉक किया करता था। मेरा घर बहुत बड़ा था, अंदर ही वॉक कर लिया करता था। जब वापस आया तो मेरी बीवी सो रही थी। मैं अम्मा के कमरे में चला गया तो अम्मा जाग रही थीं। मैंने कहा कि बहू पसंद आई है आपको? उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है। और फिर मैं कुछ और बात करने लगा क्योंकि मुझे तो नींद नहीं आ रही थी और मेरी अम्मी ने कहा कि मैं भी सोने लगी हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ, अपनी बीवी को टाइम दे दो, इसको घर में नौकरानी बनाकर नहीं लाए, पूरा दिन वो बेचारी काम करती रही है, इसको वक्त भी दिया करो, इसके कुछ हकूक भी हैं। मैं खामोश हो गया कि मैं भी तो इसे वक्त देना चाह रहा था। सोचा था पास बैठकर बातें करेंगे, इससे पूछूंगा कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वो तो पहले ही सो गई। दिन इस तरह से गुजर रहे थे। मेरी बीवी पूरा दिन मसरूफ़ रहती थी, इसके पास मेरे लिए वक्त नहीं होता था। एक दिन मेरी माँ की हालत अचानक से बिगड़ गई। हम दोनों अंदर भागे। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आप बाहर जाएं, जल्दी करें, मैंने आपकी माँ का इलाज करना है। मैं हैरान रह गया। इसने मुझे बाकायदा बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दिया और दरवाजे को लॉक कर लिया। 2 घंटे इसी तरह से गुजर गए। अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और इसके बाद मेरी बीवी बाहर आई तो इससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। इसकी हालत बहुत अजीब हो चुकी थी, जैसे वो अंदर सारे खानदान भर के कपड़े धोती रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया, ठीक तो हो? इसने कहा कि पूरा दिन की थकी हुई हूँ बस, और मज़ीद थक गई और थोड़ी परेशान भी हो गई हूँ। मैंने कहा कि अम्मी ठीक हैं? इसने कहा हाँ, और वो कमरे में चली गई। मैंने अंदर झांका तो मेरी माँ सुकून से सो रही थी और जब मैं वापस कमरे में आया तो मेरी बीवी भी सो चुकी थी। मेरा वही दोस्त जिसने शादी करवाई थी, इसने पूछा कि घर में सब कुछ ठीक है। मैंने कहा कि 1 महीना होने वाला है, अभी तक सब कुछ ठीक है। मेरी माँ ने भी मेरी बीवी के साथ कोई बात नहीं की है। मेरी बीवी भी बहुत ख्याल रखती है, मेरे पास बैठी होती है और अगर माँ की आवाज़ आती है तो फ़ौरन उठकर चली जाती है। मैंने कहा कि अच्छी औरत है। मेरे दोस्त का कहना था कि मैंने पहले बताया था कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्त को ये कैसे बताता कि मेरी बीवी को मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं था। वो तो इस तरह पेश आ रही थी जैसे वो इस घर में सिर्फ अपना काम करने के लिए आई थी, कि इसको एक मरीज का ख्याल रखना है, जैसे वो अभी भी नौकरी पर थी और इस घर को अपना घर समझ रही थी, लेकिन मुझे अपना शौहर नहीं समझ रही थी। और मैं इससे कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो पहले ही पूरा दिन मेरे लिए बहुत कुछ किया करती थी। मेरी बीमार माँ का ख्याल रखती थी, मेरे घर को संवारती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी। मोहल्लेदार और लोग भी आते थे, इससे उल्टी सीधी बातें करते थे। मेरी कुछ रिश्तेदार भी आई थीं, उन्होंने भी इसको कहा था कि मेरी माँ बहुत ज़िद्दी औरत है, तुम्हारा यहाँ पर गुजारा नहीं होगा। लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनती थी, अपनी दुनिया में मसरूफ़ रहती और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आजकल मैं ये देखकर हैरान था कि मेरी बीवी परेशान रहती थी और आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो रही थी। मैंने इसे अपना क्रेडिट कार्ड दिया हुआ था, फिर वो कहीं जाती ही नहीं थी। फिर भी मुझे एक दिन क्रेडिट कार्ड का बिल मौसूल हुआ तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये बिल तो लाखों का था। मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी ने इतनी सारी शॉपिंग की है, लेकिन मुझे तो इसके पास कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब है कि वो ये पैसे कहाँ ले जा रही थी। जाहिर है कि इसने पैसों से कोई ना कोई चीज़ खरीदी थी, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं था। शायद वो अपने माँ बाप के लिए कुछ ले रही थी। और इस तरह होता है, जब लड़कियां किसी अमीर आदमी से शादी करती हैं तो वो इसकी जेब काट के अपने माँ बाप, बहन भाई या फिर दोस्तों के लिए चीज़ें खरीदती हैं। मैंने तो कमरे को भी देखा, वहाँ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं पड़ी थी। सोचा पहले खुद चेक कर लेता हूँ, फिर इससे बात की। फिर मैंने इसे प्यार से कहा कि इतना ज़्यादा खर्चा तुमने कर दिया। बेशक मेरा काम अच्छा चलता है, लेकिन ये तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा है। लाखों रुपए का बिल है, मैं कैसे अदा करूँगा? इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा इसमें रोने की क्या बात है, चलो तुम्हें अंदाज़ा नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, वो बस रोती चली जा रही थी।
مجھے تو شرمندگی ہونے لگی کہ میں نے اسے کیوں ٹوک دیا۔ بیچاری کہے گی کہ دن رات اس کی ماں کا خیال کرتی ہوں، اور میں نے تھوڑی سی شاپنگ کیا کر لی، یہ انسان تو میری عدالت لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے پھر سے معافی مانگ لی۔ جب میں اس سے بار بار معافی مانگ رہا تھا تو اس نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہی، آپ بار بار معافی نہیں مانگیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئندہ اس طرح بالکل نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ میں نے اس بات کو وہیں پر چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن 2 دن کے بعد مجھے پھر سے پتہ چلا کہ میرے کارڈ سے مزید شاپنگ کی گئی ہے۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری امی کے کمرے سے جھگڑنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ میری بیوی سے جھگڑ رہی تھیں، پھر مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ میری بیوی وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ امی ابھی تک آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا، اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے ہیں، بہت زیادہ بدتمیز عورت ہے، نکالو اس کو یہاں سے۔ میں خاموش ہو گیا۔ یہ کوئی نوکرانی نہیں جو اس کو یہاں سے نکال دوں، یہ تو میری بیوی تھی۔ لیکن امی سے یہ بات کرتا تو انہوں نے مزید غصہ کرنا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا۔ اب گھر کا ماحول خراب ہونا شروع ہو گیا تھا اور ساری غلطیاں مجھے میری بیوی کی نظر آ رہی تھیں۔ میری ماں نے مجھے ایک دن کھانے کی پلیٹ دکھائی تو اس کے اندر گندگی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی۔ اوپر سے اس کے خرچے ختم نہیں ہو رہے تھے، گھر بھی صاف نہیں رہتا تھا۔ شاید وہ گھر کے ماحول سے تنگ آ گئی تھی۔ وہ شروع میں یہ سب کچھ کر رہی تھی تاکہ اس کی عزت بن سکے۔ شروع میں تو بری عورت بھی سارے سسرال والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اپنے رنگ دکھانے لگتی ہے۔ شاید میری بیوی بھی یہی کر رہی تھی۔ میرے پاس تو وہ آتی نہیں تھی، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، میرے پیسے استعمال کر رہی تھی جیسے یہ سارے اس کے اپنے پیسے ہیں، اور اب میری ماں کا بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ ایک دن میں اپنی امی کے کمرے میں گیا۔ میری عادت تھی کہ میں روز ان کے کمرے میں جایا کرتا تھا ان کی صحت کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا تھا اور رو رہی تھیں۔ جب میں نے دیکھا تو ان کے بازو پر انگلیوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے بہت زور سے دبایا ہو، اور ان کا جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا، ہلکا سا دبانے پر بھی نشان پڑ جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، کس نے کیا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی نے کیا ہے۔ میں نے 2 دفعہ پانی کیا مانگ لیا، اس نے تو میری کلائی پکڑ کر زور سے دبا دی۔ یہ تو کسی دن میری جان لے لے گی، تو اس کو اس گھر سے نکال دے، اس کو طلاق دے دے، تجھے کوئی اور لڑکی مل جائے گی، تیرے پاس اتنے سارے پیسے ہیں۔ میں نے امی کو کہا کہ میں اس سے بات کروں گا۔ امی نے کہا کہ بات کرنے کا وقت گزر چکا ہے، وہ بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی ہے، دیکھ نہیں رہا تو کیا وہ کیا کر رہی ہے؟ میرے کمرے میں آتی ہے، دروازہ بند کر لیتی ہے، اندر نہ جانے مجھے کیسی الٹی سیدھی دوائیاں دیتی رہتی ہے۔ میں تو اور بھی زیادہ بیمار ہونے لگی ہوں۔ کسی دن اس نے مجھے زہر کا ٹیکا لگا دیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے امی کو سمجھایا کہ امی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ آپ کو جان سے نہیں مارے گی، آپ پریشان نہیں ہوں۔ لیکن میں خود بھی پریشان تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری امی کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے امی کی شکایتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ تو کچھ بولتی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی چیز ہوتی تھی، لیکن اس کے خرچے بھی بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اور جس طرح امی بتا رہی تھیں اس حساب سے تو یہ وہ عورت تھی ہی نہیں جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی۔ ایک دن امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری بیوی ان کے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں بڑا پریشان تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جب دوبارہ میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو گھر میں لائٹ گئی ہوئی تھی۔ میں پہلے کمرے میں داخل ہوا، لیکن کمرے کے اندر ہی چھپ گیا۔ میری ماں کا منہ دوسری طرف تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میری بیوی اندر آئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا، تو میری ماں نے کہا کہ کنڈی لگا دے۔ کب لگائے گی؟ میری بیوی نے کنڈی لگا دی اور پھر میری بیوی میری ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ میری ماں کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں خود آپ کے بیٹے سے خلا لے لوں گی، لیکن اس طرح مجھے ان کی نظروں میں ذلیل نہ کروائیں۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے، زیادہ مظلوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بیٹا میرے ہاتھ میں ہے، میں سے ایک اشارہ کروں گی تجھے طلاق دے دے گا۔ یہ پکڑ لسٹ اور اس دفعہ ساری چیزیں لے کر آنا اور ان کا جواب خود دینا۔ اگر میرے بیٹے نے کسی اور پر شک کیا یا مجھ سے پوچھ لیا تو پھر تیری خیر نہیں ہے۔ میری بیوی وہ کاغذ لے کر وہاں سے چلی گئی اور روتے روتے ہی گئی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ چپکے سے میں بھی باہر نکل گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، وہ شاپنگ مال میں چلی گئی۔
میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس نے اس طرح کی چیزیں لے لی تھیں جس طرح کی چیزوں کی اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ بچوں کے کپڑے، کھلونے، ویڈیو گیمز، ایسی عورت کے سائز کے کپڑے لے رہی تھی جو اس کا سائز بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے میرے ہی کارڈ سے ایک بل بنوایا۔ یہ کیا؟ اور وہ سامان ایک ٹرالی میں ڈال کر شاپنگ مال کی بیسمنٹ میں کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور وہ سامان اسے لے کر چلا گیا۔ میں حیران رہ گیا، یہ تو وہی تھا جو ہمارا فیملی ڈاکٹر تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے دبوچ لیا۔ پھر اس نے ساری کہانی بیان کر دی۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہاری ماں کو اپنی باتوں میں لگایا ہے، وہ تم سے زیادہ میری فکر کرتی ہیں، مجھے اپنا بیٹا مانتی ہیں، اور یہ سارا سامان میری فیملی کے لیے تمہاری بیوی خریدتی ہے۔ تمہاری ماں نے تمہاری بیوی کو کہا کہ اگر اس کی بات نہیں مانی گئی تو وہ تمہیں کہہ کر اسے طلاق دلوا دے گی۔ اس لیے وہ ڈرتی ہے کیونکہ وہ پھر سے بیوہ یا طلاق یافتہ نہیں ہونا چاہتی۔ یعنی کہ ساری گیم کے پیچھے یہ ڈاکٹر تھا جو میری بیمار ماں کو استعمال کر کے میری ماں کے ہاتھوں میری بیوی کو بھی استعمال کروا رہا تھا۔ میں نے وہ سارا سامان واپس کر دیا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے اس پر دھوکہ دہی اور 420 کا کیس کروا دیا۔ اس کا کچھ ہونے والا نہیں تھا، اس کی ضمانت ہو جانی تھی، لیکن تھوڑی بہت ضلالت تو اس کے نصیب میں آنی ہی چاہیے تھی۔ پھر میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا اور سمجھایا کہ آئندہ اگر آپ اس کی باتوں میں آئیں تو میں آپ کو اسی کے گھر بھیج دوں گا، بنا پیسوں کے آپ کو ایک پل بھی نہیں رکھے گا اور باہر پھینک دے گا۔ میری ماں بھی شرمندہ ہو گئی اور میں نے اپنی بیوی سے بھی معافی مانگی۔ میں نے اسے کہا کہ اس کو مجھے سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، لیکن وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میری ماں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ میرے قریب بالکل بھی نہ آئے۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں کے لیے ایک عورت کو رکھ لیا، اور یہ عورت بڑی ہی سمجھدار تھی، وہی میری ماں کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ اب میں اور میری بیوی اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں حیران ہوں کہ بستر مرگ پر پڑی میری ماں ایک لالچی انسان کے آسرے پر میری بیوی کو کس طرح ٹارچر کر رہی تھی، اور میری بیوی ٹارچر ہو رہی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا۔